11 نمبر باب ہے یہ، بابن فی النکاح، نکاح کے بارے میں۔ یہ بھی نکاح کے متعلق جو ہے نا یہ جھوٹی گواہی کا بیان ہے۔ یہ مراد ہے اس نکاح میں جھوٹی گواہی۔ یہ آگے یہ حدیثیں ذکر کی ہیں، یہ تو پڑھی ہوئی ہے نا کہ کسی لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے اس کے اذن کے بغیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و نکاح کے اندر باب قائم کیا ہے کہ بکر کا نکاح بھی نہ کیا جائے، کنواری کا نکاح بھی نہ کیا جائے اس کے اذن کے بغیر۔ یہ کنواری کے لیے بھی جو بالغ ہو یا نابالغ ولی کا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرا اس کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ آگے 14 نمبر یہ حیلہ ہے، قال بعض الناس، 13 تو پڑھ لی ہے نا، 13 یہ 14 نمبر ہے۔ قال بعض الناس ان لم تستاذن البکر، اگر بکر سے اذن نہ طلب کیا گیا ہو، کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی ہو، ولم تزوج، اور نہ اس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو اور نہ ہی اس کا نکاح کیا گیا ہو، فاحتال رجل، تو کوئی آدمی جو ہے نا وہ حیلہ سازی کرتا ہے، مثلا یعنی وہ حیلہ سازی کر کے اپنے نکاح میں لے آتا ہے اس لڑکی کو، حالانکہ نکاح ہوا نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہے حیلہ کے اقامہ شاہدین زوراً، اس نے 2 جھوٹے گواہ قائم کر دیے، 2 جھوٹے گواہ بنا لیے۔ کس بات پر؟ کہ انہ تزوجہا برضاہا، کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے اس کی رضا کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ شادی کی ہے، جھوٹے گواہ۔ فاثبت القاضی نکاحہا، تو قاضی نے اس کا نکاح ثابت کر دیا، قاضی نے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا گواہوں کی گواہی کی بنا پر۔ والزوج یعلم ان شہادت باطلہ، حالانکہ شوہر کو پتہ ہے کہ یہ شہادت جھوٹی ہے، گواہ جھوٹے ہیں۔ فلا باس ان یطأہا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وطی کرے، یعنی صحبت ہم بستری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ بعض الناس نے کہا ہے، بعض الناس نے، کیونکہ ان کا وہ جو ابھی میں نے اصل بتایا تھا نا قاعدہ کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر اور باطن میں نافذ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ آگے سمجھے، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ، اور یہ تزویج صحیح ہے، یہ نکاح کرنا، شادی کرنا صحیح ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جو ہے نا رد کیا ہے۔ یہ آگے حدیثیں ذکر کر کے جو ہے نا اس کا رد کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ایک دلیل دیتے ہیں اس کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی کتابوں میں عام لکھی ہوئی ہے، کتاب عالمگیری اور ہے آیا کہ حاشیے وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، کئی کتابوں میں ہے، وہ ادھر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کے سامنے کسی شخص نے 2 جھوٹے گواہ پیش کر دیے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہے۔ حضرت علی نے گواہوں کی گواہی سے اس کے نکاح کا فیصلہ دے دیا۔ عورت نے بے غرض عفت عرض کی، عورت کو پتہ تھا کہ گواہ جھوٹے ہیں، میرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوا، وہ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، چونکہ اگر اسی طرح ہی وہ سمجھتی تھی عورت کے اسی طرح میں اگر چلی گئی اس کے پاس تو نکاح تو ہوا نہیں ہے، تو یہ تو بدکاری ہوگی۔ اس نے حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، میرا قطعاً اس آدمی سے نکاح نہیں ہے، میرا نکاح اس آدمی کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ گواہ بالکل جھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اب آپ میرا عقد نکاح اس سے کر دیں، کہ میرا نکاح آپ پڑھا دیں اس کے ساتھ، تاکہ صحیح نکاح کے ساتھ میں اس کے پاس جاؤں، تاکہ میں حقیقی طور پر اس کے لیے حلال ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں گواہوں کی بنا پر میں نے جو نکاح کا فیصلہ دیا ہے، یعنی جھوٹے گواہ جو اس نے بنائے ہیں نا، ان کی گواہی بنا پر میں نے یہ نکاح کا جو فیصلہ دیا ہے، یہی نکاح کے قائم مقام ہے، یہی نکاح کے قائم مقام ہے، لہذا نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ
اس پر ان کی بنیاد ہے اس مسئلے کے اندر نا کہ حضرت علی نے جو ہے نا اس طرح کیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، ادھر حافظ بن حجر کا فیصلہ جو ہے نا لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ حضرت علی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو بھی جائے تو موقوف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نہیں ہے۔ یہ فتح الباری کے اندر جو ہے نا اسی مقام پر حافظ بن حجر نے لکھا، اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مرفوع حدیث کے مقابلہ میں اس موقوف اثر کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی مرفوع حدیث کے مقابلہ میں یہ حجت نہیں ہے۔ اولاً تو ثابت نہیں ہے حضرت علی سے، اگر بالفرض ثابت ہو پھر بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں صحیح بخاری، امام بخاری حدیثیں لکھتے ہیں تو حدیثوں کے خلاف اس طرح کے جو ہیلے ہیں نا، بالکل ان کے ثابت کرنے کے لیے کبھی کوئی ضعیف حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، اس پر بنیاد رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، فقہ اہل الحدیث اور فقہ اہل رائے میں بہت ہی فرق ہے۔ کتب کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ منہج جو ہے نا یہ محدثین کا، فقہاء حدیث کا، یہ ہے کتاب و سنت، فقہ الکتاب و سنہ، اور ان کی فقہ کی بنیاد جو ہے نا وہ عام طور پہ آراء پر ہے یا کوئی ضعیف حدیثوں پر ہے۔ محدثین بہت کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو، بلکہ یہ ایسی بات ہے، ادھر میرے پاس یہ ایک صفحے کی میں نے فوٹو لی تھی، ان کی شرح ہے ایک صحیح بخاری کی، آپ نے سنی ہوگی، نعمت الباری۔ اس میں جو ہے نا یہ سننے والی ہے، تھوڑی سی عبارت ہے۔ حنفی ہونے کے باوجود امام بخاری کی تائید کی ہے۔ یہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے نعمت الباری، 16 جلدوں کے اندر ہے، بخاری کی شرح اردو کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بے ظاہر یہ ہیلہ صحیح نہیں ہے، یعنی کسی کی لونڈی کو اس طرح جھوٹی گواہی کے ساتھ اپنے عقد میں لے آنا، کسی عورت کو، ورنہ کسی شخص کے پاس کوئی نایاب چیز ہو جس کو وہ فروخت نہ کرنا چاہتا ہو تو دوسرا شخص اس سے اس چیز کو جبراً چھین لے، جب اس کے خلاف مقدمہ ہو تو وہ جھوٹ بول کر کہہ دے کہ مجھ سے وہ چیز ضائع ہو گئی ہے، جس طرح اس آدمی نے کہا ہے نا کہ وہ تو مر گئی ہے اور میں اس کی قیمت بھر دیتا ہوں، اور مالک مجبوراً حاکم کے فیصلے پر راضی ہو کر قیمت وصول کر لے، اور بعد میں وہ غاصب یہ کہے کہ میں نے تو اس نایاب چیز کی قیمت ادا کر دی ہے، لہٰذا اب یہ چیز میری ہو گئی، اور یہ ہیلہ اس لیے صحیح نہیں۔ دیکھو اعتراف کیا نا کہ یہ ہیلہ صحیح نہیں ہے، حنفی ہونے کے باوجود، کہ ہیلہ تو گناہ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، ہیلہ تو گناہ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہیلہ کیا گیا ہے وہ دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور جھوٹ بول کر اس کو دھوکہ دیا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو گئی تاکہ حاکم کے فیصلے کے مطابق وہ اس کی قیمت ادا کر دے، اور بعد میں اس تعویل سے اس پر قبضہ کر لے کہ میں تو اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ تو جس طرح دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر ان کی چیزوں پر ہیلہ سے قبضہ کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ہیلے کے بغیر ویسے ہی جھوٹ بول کر اگر کسی کی چیز پر قبضہ کرے تو یہ حرام ہے، تو ہیلے کے ساتھ جو ہے نا جھوٹ بول کے ہیلہ کر کے کسی کی چیز پر قبضہ کرے تو یہ بھی حرام ہے، لہذا یہ ہیلہ صحیح نہیں ہے۔ اور امام بخاری نے جو یہ کہا ہے کہ اس باندی کی قیمت
جو غاصب سے لی گئی ہے وہ غاصب کو واپس کی جائے گی، اور وہ قیمت اس باندی کا معاوضہ نہیں ہوگی، یعنی لونڈی کا معاوضہ نہیں ہوگی۔ سو امام بخاری کا یہ قول صحیح ہے، جو کہ اعتراف کر لیا نا، امام بخاری کا یہ قول صحیح ہے، اور فقہائے احناف کا اس حیلہ کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ فقہائے احناف کا اس حیلہ کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس معاملے کو اسی طرح سمجھا ہے، اگر یہ واقع میں اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیضان ہے، ورنہ میری فکر کی غلطی ہے اور مطالعے کی کمی ہے۔ یہ آگے لکھا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہ مطلب امام بخاری کا جو بیان ہے نا، یہ کسی کی لونڈی پر اس طرح قبضہ کر لینا، اسی طرح کسی عورت کے ساتھ یہ نکاح اس طرح جھوٹے گواہ بنا کے کر لینا، یہ بالکل صحیح ہے اور حدیث کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ دوبارہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ روایت جو ہے نا، یہ ثابت نہیں ہے، جس پر انہوں نے بنا رکھی ہے۔ آگے امام صاحب نے کوئی حدیثیں ذکر کی ہیں، یہ پہلے کتاب النکاح کے اندر بھی گزر گئی ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا یا لڑکیوں کا نکاح واپس رد کر دیا تھا جن کی رضا کے بغیر جو ہے نا ان کے باپوں نے نکاح کر دیا تھا۔ باپ بھی اگر لڑکی کی رضا کے بغیر نکاح کر دے نا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب نے اس پر باب باندھا ہوا ہے۔ یہ سیرت امام بخاری ہے، مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ کی یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں یہ بات آپ پڑھ کے دیکھ لینا، بہت اچھی لکھی ہوئی ہے۔ فقہ اہل الحدیث یا فقہ المحدثین اور فقہ اہل رائے کے درمیان جو فرق ہے، اور فقہ محدثین یا فقہ اہل حدیث کی جو خصوصیات ہے یا امتیازی جو شان ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کی ہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ یہ آگے کہا وقال سفیان، یہ آگے حدیث ہی ہے، بہرحال یہ آگے پھر لکھا یہ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد وقال بعض الناس ان احتال انسان، یعنی اگر کوئی انسان ہیلا بنائے، ہیلا پکڑے، بے شاہد زور، دو جھوٹے گواہوں کے ساتھ، علی تزویج امرأۃ سیب بامرها، کسی بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے پر اس کے امر کے ساتھ، یعنی جھوٹے گواہ ہیں، وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے نا فلاں بیوہ عورت کے ساتھ اس کے امر سے شادی کی ہے، اس کی رضا سے شادی کی ہے، تو فاثبت القاضی نکاحها ایاہ، قاضی اس کا نکاح اس کے ساتھ وہ ثابت کر دے، یا حالانکہ خامد جانتا ہے، والزوج یعلم انہ لم یتزوج قط، شوہر کو پتہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کی، فإنہ یسعہ ھذا النکاح، تو اس کے ساتھ یہ نکاح جو ہے نا یہ جائز ہے، گنجائش ہے اس نکاح کی، جائز ہے۔ ولا باس بالمقام له معه، اس یعنی آدمی کا اس کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اکٹھے رہیں، ہم مستری وغیرہ کریں، زوجین کی طرح حقوق زوجیت ادا کریں۔ یہ بعض لوگوں کا یہاں ذکر کیا، پہلے میں اور اس میں فرق ہے، پہلے میں وہ سیبہ کا ذکر نہیں تھا، اس میں سیبہ کا ذکر ہے۔ حدیث بھی وہ اوپر جو ذکر کیا نا وہ بیوہ عورت کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے جو امام صاحب نے حدیث ذکر کی تھی وہ کنواری لڑکی کے بارے میں ہے، دونوں حدیثیں، کنواری لڑکی کی اور بیوہ لڑکی کی، تو ان نے دونوں کے بارے میں حیلے سے جو ہے نا یہ نکاح صحیح قرار دیا ہے۔ تو آگے جو ہے نا پھر یہی ذکر کی ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یعنی لڑکی سے اذن لیا جائے پھر شادی کی جائے، اس میں بکر کا لفظ ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا وقال بعض الناس ان حاویہ انسان جاریۃ یتیمۃ او بکرا، یعنی اس کے باوجود یعنی حدیث میں تو اوپر اس طرح آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے کہا ہے اگر کوئی یتیم بچی یا کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، حاویہ یہوہ کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، حاویہ یہوہ ہون، فابت، تو وہ انکار کر دے، وہ لڑکی انکار کر دے، فاحتالا، تو وہ آدمی جو ہے نا وہ ہیلا کرے، نکاح کرنے کا ہیلا کرے، فجاء بشاہد زور، تو دو جھوٹے گواہ لے آئے اس پر کہ انہ تزوجہا، کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، فادرکت، تو وہ بالغ ہو جائے،
پہلے یتیم تھی، نابالغ تھے، اب نابالغ ہونے کی حالت میں اس نے ہیلا کر کے اس کو جو ہے نا اپنے پاس لے آیا، تو وہ بالغ ہو گئی بعد میں۔ فراضیت دل یتیمہ، وہ لڑکی راضی ہوگی۔ فقابل القاضی بشہادت زور، قاضی نے جھوٹی گواہی قبول کر لی، حالانکہ شوہر جانتا ہے بے بطلان ذالک، اس کے باطل ہونا۔ حل لہ الوطء، تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال ہے۔ یعنی جنہوں نے ہیلے سے جو ہے نا یہ کہا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وطی کرنی حلال ہے، کہ وہ اس کی بیوی بن گئی قاضی کے فیصلے کی وجہ سے۔ یعنی یہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہے کہ گواہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی تو یہ نابالغ تھی، لیکن اب وہ بالغ ہو گئی ہے تو راضی ہو گئی۔ یعنی یہ گواہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اب وہ بالغ ہو گئی ہے تو راضی ہو گئی ہے، تو قاضی نے یہ سن کے جو ہے نا فیصلہ کر دیا، تو اب وہ اس کے لیے جائز ہو گئی ہے۔ یہ امام صاحب اس کو جو ہے نا بار بار بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے، واضح پتہ چل جائے کہ یہ حدیثوں کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہدایہ کے اندر بھی ہے، یہ کوئی کہے نا کہ یہ تو امام بخاری نے اپنی طرف سے ہی لکھ دیا ہے، کہ میں تھوڑی سی عبارت ہدایہ کی آپ کو سنا دیتا ہوں اس جگہ پر۔ یہ ہدایہ جو ہے نا یہ کتاب النکاح ہی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 46، یہ جلد نمبر ہے یہ 2، اس میں ہے من ادعت علیہ امرأۃ، یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ ادھر تو شوہر نے دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ میری بیوی ہے، جھوٹے گواہ لے آیا، ہدایہ کے اندر اس کے برعکس ہے، یعنی عورت جو ہے نا وہ مدعیہ ہے، عورت جو ہے نا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ ہاں، عورت نے دعویٰ کیا انہ تزوجها واقامت بینۃ فجعلها القاضی امرأتہ ولم یکن تزوجها وسعها المقام معه، وان تدعه یجامعها، وهذا عند ابی حنیفہ وهو قول ابی یوسف اولا، وفی قوله الاخر وهو قول محمد لا یسعہ ان یطأها وهو قول الشافعی۔ یہ ترجمہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص کہ دعویٰ کیا اس پر ایک عورت نے، یعنی جس شخص کے خلاف کے بارے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور گواہ قائم کر دیے، پس قاضی نے اس عورت کو اس کی بیوی کر دیا۔ یہ گواہ جھوٹے ہیں، حالانکہ اس مرد نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا تھا، تو اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ اس مرد کے ساتھ قیام کرے اور وہ عورت اس مرد کو چھوڑ دے کہ اس سے جماع کرے، اور یہ ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، اور یہی ابو یوسف کا قول ہے، پہلا قول ہے، اور ابو یوسف کا دوسرا قول، اور یہی قول ہے امام محمد کا کہ مرد کے لیے گنجائش نہیں۔ امام ابو یوسف کا دوسرا قول امام محمد کے ساتھ ہے، امام محمد کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس طرح اس کی بیوی نہیں بنے گی، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی گنجائش نہیں ہے کہ اس عورت سے وطی کرے، اور یہی قول ہے امام شافعی کا، اس لیے کہ قاضی نے حجت میں غلطی کی، اس لیے کہ گواہ جھوٹے ہیں۔ یہ امام محمد اور امام شافعی کی دلیل ہے کہ گواہ جھوٹے ہیں، بس ہو گیا جیسے جب ظاہر ہوا کہ وہ گواہ غلام ہیں یا کافر ہیں، یعنی اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ گواہی کسی کافر نے دی ہے، تو اس وقت یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اگرچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا ہو پھر بھی نکاح درست نہیں ہے۔ ادھر امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں، تو ادھر جو ہے نا یہ اس کے برعکس ہے کا قول، تو امام محمد اور ابو یوسف اور امام شافعی کا قول جو ہے نا یہ صحیح ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے۔ آگے اگلا باب ہے 12 نمبر باب، یہ باب ما یکرہ من احتیال المرأۃ مع الزوج والزائر، یعنی عورت کا اپنے شوہر اور سوکھنوں سے حیلہ کرنے کی ممانت۔ یہاں بھی یکرہ منع ہے، ناجائز ہونا ہے، یعنی ناجائز ہونا، ممنوع ہونا، حرام ہونا، کہ کوئی عورت جو ہے نا کوئی حیلہ کرے اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی سوکھنوں کے ساتھ، اور
اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہی نازل ہوئی۔ یہاں جو ہے نا وہ مشہور واقعہ ہے، یہ پہلے بھی ویسے بخاری کے اندر یہ آیا ہے، جو شہد پیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر عصر کے بعد کچھ لیٹ ہو گئے، دوسری بیویوں نے چھڑانے کا ایک حیلہ اختیار کیا تھا نا، تو وہ ذکر کیا ہے اس جگہ پر امام بخاری نے۔ مطلب یہ ہے کہ مذموم حیلہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو منع ہے نا حیلہ، مذموم حیلہ، ناجائز حیلہ، جو شروع میں نے بتایا تھا حیلے کی قسمیں، ایک مذموم اور ممنوع حیلہ، ناجائز حیلہ، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ کوئی حیلہ اختیار کرنے والا کوئی نیک ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات جو ہے نا یہ بڑی نیک متقیہ پرہیزگار تھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا تھا ان کی طرف سے یہ طریقہ اختیار کرنا۔ تو اگر یہ واقعہ ہو جائے نا کسی متقی کا، آخر بشر ہے، انسان ہے، عورتوں کے اندر تو ویسے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے غیرت، یعنی سوکنوں کے بارے میں یہ غیرت والا مسئلہ، تو اس سلسلے میں بسا اوقات کسی عورت سے صبر نہیں ہوتا، یعنی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں بے قرار ہوں، مجبور ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کر بیٹھتی ہے کسی سوکن کے خلاف۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، توبہ کا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کرو، یعنی حیلہ جائز نہیں ہے، یہ اس سے توبہ کرو، یہی اس کا مطلب ہے۔ آگے اگلا باب ہے 13 نمبر، باب ما یکرہ من الاحتیال فی الفرار من الطاعون، کہ طاعون سے بھاگنے کے لیے حیلہ کرنا یہ بھی منع ہے، ممنوع ہے۔ طاعون کی وبا جس علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہو نا، طاعون آپ جانتے ہی ہیں، کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہے اس کے بارے میں، تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہاں وہ فرار اختیار کرتے ہوئے باہر نہ جائیں، اور باہر کے لوگ وہاں داخل نہ ہوں۔ اگر کوئی حیلہ اختیار کر کے جو ہے نا نکلنا چاہتا ہے نا تو یہ منع ہے۔ یہ امام بخاری نے آگے یہ حدیث ذکر کی ہے، یہ ویسے 3473 نمبر حدیث پہلے گزر گئی ہے بخاری کے اندر، جس کی تفصیلات ہم بتاتے ہیں الحمدللہ جب بخاری پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو۔ تو اس جگہ ایک قول حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا، یہ میں طلبہ کے سامنے اکثر ذکر کرتا بھی ہوں، اور ان کی کتاب اغاثۃ اللہفان ہے نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے حیلوں کے بیان میں امام بخاری کی فقاہت کے بارے میں قول ہے۔ اس حدیث کو یہاں جو ذکر کیا اور باب باندھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی دقت فہم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے پر اللہ کا فیصلہ اترنے پر بھاگنے کی ممانعت کی ہے، یعنی یہ طاعون کا آنا اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے، یعنی اللہ کی تقدیر، تو اللہ کا فیصلہ اترنے پر بھاگنے کی ممانعت کی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کرے اور اس کے حکم کو تسلیم کرے، تو بندے پر اس کے دین اور امر کی، یعنی اللہ کے دین اور اس کے امر کی بات میں فرار کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی ادھر جو ہے نا حیلہ جو اختیار کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کرتا ہے، ادھر وہ صبر نہیں کرتا۔ پیچھے جو مثالیں پڑھی ہیں، اس بندے نے صبر نہیں کیا اس لڑکی کو غصب کرنے میں، تو اس کو چاہیے تو صبر کرتا، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کے دین کے بارے میں صبر کرنا یہ بالاولیٰ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا امام بخاری نے یہ مسئلہ یہاں استعمال کر رکھا ہے۔ یہ غاثۃ اللہفان جو اردو ہے، مولانا حافظ اسلم شادروی حافظہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ 439 صفحہ ہے اس کا، ایک ہی جلد میں یہ چھپی ہوئی ہے، ویسے عربی ایک جلد میں بھی نسخہ ہے، 2 جلدوں والا بھی ہے۔ یہ کتاب ویسے بہت اچھی ہے، بہت اچھی، یہ پڑھنی چاہیے، یہ کتاب بہت ہی مفید ہے، خطباء بھی پڑھ سکتے ہیں، درس دینے والے بھی پڑھ سکتے ہیں، طلبہ عام، بہت بہترین کتاب ہے یہ اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان۔ آگے باب ہے 14، باب نمبر 19 نمبر حیلہ اور 14 نمبر باب، باب فی الہبۃ والشفع، یہ نیا مسئلہ ہے، یعنی ہبہ اور شفع کے متعلق حیلہ کرنے کا بیان۔ وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے کہا ان وہب ہبۃ 1000 درہم او اکثر، اگر کوئی شخص جو ہے نا
کسی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر قیمت، بغیر معاوضے کے کسی کو کوئی شے دے دینا، یعنی فری دے دینا۔ ہبہ کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے کسی کو، ہبہ کر دیتا ہے، تو یہ دے دیتا ہے اس کو مثلا 1000 درہم اور اکثر یہ سے زیادہ، حتی مکث عنده سنین، حتیٰ کہ یہ پیسے جو ہے نا اس کے پاس کئی سال رہے، کئی سال رہے، لیکن جو ہبہ کرنے والا جو ہے نا وہ اس کا دل اس وقت چاہا کہ یہ میں واپس لے لوں اس سے کسی طریقے سے، وہ ہیلا کرتا ہے اس کے لیے واپسی کا۔ واختار فی ذالک، یعنی پھر ان میں اس طرح ہیلا کیا، اس نے ہبہ کرنے والے نے ہیلا کیا کہ ثم رجع الواہب فیہا، یعنی ہبہ کرنے والا اس نے ان میں یعنی رجوع کیا، واپسی کا یعنی مطالبہ وہ کس کر لیا، اس نے اس کو دے دیا کسی ہیلے سے، یعنی اس نے اس سے لے لیے۔ اب فلا زکوٰۃ علی واحد منہما، تو ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہ 1000 درہم جو ہے نا، 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاندی کے درہم، ایک درہم جو ہے نا 3 ماشے، ایک رتی، اور ایک رتی کا 5واں حصہ ہوتا ہے، 3 ماشے، ایک رتی کا 5واں حصہ، یہ ایک درہم ہے، تو 200 درہم کا وزن بن جاتا ہے 52.5 تولے چاندی۔ تو اب 1000 درہم تو بہت زیادہ ہے چاندی یہ، تو اب یہ جب اس نے اس سے مطالبہ کیا، اس نے وہ یعنی کسی ہیلے کے ذریعے واپس لے لیے ہے نا، تو اب زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہبہ یا واہب پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور موہوب لہو پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں فخالف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الہبہ، اس نے یہ بعض الناس جو ہے نا وہ فاعل ہیں اس کا، وہ ضمیر بعض الناس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے ہبہ میں، ہبہ میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہبہ دے کے واپس لینے سے منع کیا ہے نا، تو واپسی کا مطالبہ کرنے سے منع کیا، تو اس میں مخالفت ہوگی وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ، اور دوسرے نمبر پر اس نے زکوٰۃ بھی ساقط کر دی۔ یہ 2 چیزوں میں مخالفت ہو گئی ہے۔ آگے امام صاحب نے وہ حدیث ذکر کر دی ہے جس میں یہ ہبہ کر کے واپسی کا مطالبہ کرنا منع ہے۔ یہ کتے کے ساتھ مثال دی ہے، جو قے کرتا ہے تو قے کو خود چاٹ جاتا ہے، تو فرمایا ہمارے لیے اس طرح کی بری مثال مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں قے کو چاٹنا تو حرام ہی ہے نا، لہذا ہبہ واپس لینا بھی حرام ہے۔ یہ گویا کہ اس کو قے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ قے کر کے چاٹنا ہے، تو اب قے کو چاٹنا یہ حرام ہے، تو ہبہ کی واپسی یہ بھی حرام ہے۔ کئی لوگ ویسے اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ کتے پر تو حرام نہیں ہے، کتے کے لیے تو جائز ہی ہے، پھر دوسرے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتا وہ مکلف نہیں ہے، یعنی شرع کے احکام، شرعی احکام کا پابند نہیں ہے کتا، لیکن انسان جو ہے نا وہ تو پابند ہے شرعی احکام کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ بہرحال تفصیلات ہیں اس مسئلے کے اندر۔ یہ ایک کتاب ہے، ادھر ہے میرے پاس، رفع الالتباس عن بعض الناس، یہ کتاب بھی ویسے بہت اچھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر، پوری بخاری کے اندر جتنے بھی قال بعض الناس ہیں نا، ان پر یہ کتاب ہے، کیونکہ جو لوگ ان کو صحیح سمجھتے ہیں نا، انہوں نے کتاب لکھی ہے دفع الوسواس عن بعض الناس۔ یہ صحیح بخاری کے درسی نسخے کے دوسری جلد کے شروع میں جو ہے نا یہ رسالہ لگا ہوا ہے۔ یہ علامہ عینی حنفی نے زیادہ دفاع کیا ہے ویسے، اور ان کا ہی مواد جو ہے نا اس رسالے کے اندر جمع کیا گیا ہے، بہت زیادہ مواد ہے۔ اس سارے کا جواب جو ہے نا یہ کتاب ہے رفع الالتباس عن بعض الناس۔ یہ مولا علامہ ابو طیب محمد شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، صاحب عون المعبود، ابو داؤد کی شرح ہے نا عون المعبود، یہ انہوں نے لکھی ہے، ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے ہر بات کا جو ہے نا جواب لکھا ہے، کھول کھول کے جواب لکھا علامہ عینی حنفی کے سارے اعتراضات کا، اور انہوں نے کئی کتابیں اردو کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں اس مسئلے پر، تو قال بعض الناس کے بارے میں اردو کے اندر، اور اپنی طرف سے رد کیا۔ اور ہمارے ایک عالم نے اردو کے اندر کتاب لکھی ہے ما یفید الناس فی شرح قال بعض الناس، یہ مفتی علی بخش صاحب ہے ملتانی رحمہ اللہ، یہ پہلے حنفی تھے،
بعد میں انہوں نے حدیث والا مسلک اختیار کر لیا تھا، اس کے بعد یہ کتاب لکھی تھی۔ وہ اردو کے اندر ان کے تمام شبہات کے جوابات ہیں اس کتاب کے اندر۔ یہ کتابیں دونوں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ اس میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے تفصیل نہیں بتا رہا، جواب الجواب، کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے امام بخاری کا اصل مقصود جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو باقی آگے جو ہے نا امام بخاری نے شبہ والی حدیث ذکر کی ہے، یعنی شبہ، یہ شبہ کرنے والے کا حق ہے، شبہ کرنا یہ شرع نے اس کو حق دیا ہے۔ تو ادھر جو ہے نا یہ شبہ کے حق کو ساقط کرنے کے ہیلے ہیں کہ شبہ نہ کر سکے، شبہ نہ کر سکے، ان کا ذکر ہے۔ امام صاحب نے ادھر یہ کیا ہوا ہے۔ پہلے حدیث ذکر کی ہے شبہ کے بارے میں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ الشفعۃ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعہ۔ یہ حدیث 2213 نمبر پہلے گزر گئی ہے، یہاں بھی ذکر کی ہے۔ آگے ان کا حیلہ بتایا ہے کہ شفع کو ثابت کرنا۔ پہلے جو ہے نا یہ شفع کو ثابت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے شریک، ایک ہوتا ہے جار۔ پھر جار کی دو قسمیں ہیں، جار شریک اور جار غیر شریک۔ بات ہو رہی تھی یہ شفع کرنے والا یا شریک ہے، یعنی جس چیز کے اندر اس نے شفع کرنا ہے نا اس چیز میں وہ شریک بھی ہے۔ مثلا مکان ہے یا پلاٹ ہے دو آدمیوں کا، ایک آدمی نے شریک کی اجازت کے بغیر ہی فروخت کر دیا ہو، اب شریک کو حق ہے شفع کا کہ وہ شفع کرے، جتنی قیمت اس مشتری نے دی ہے اتنی قیمت جو ہے نا اس مشتری کو دے کے وہ لے سکتا ہے، اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ شرع نے اس کو حق دیا ہوا ہے شفع کا۔ اور ایک جار ہے، جار پڑوسی، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک جار شریک اور ایک جار غیر شریک۔ جار شریک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر شریک ہے، مثلا دیواروں کے اندر شریک ہے یا دروازے کے اندر شریک ہے یا راستے میں شریک ہے کہ اندر جانے کا راستہ دونوں کا ایک ہی ہے، تو ایسا شریک یہ، اور پہلا شریک یہ شفع کا حق رکھتے ہیں، ان میں سب علماء کا اتفاق ہے۔ اور ایک جار غیر شریک ہے، یعنی کسی چیز کے اندر وہ شریک نہیں ہے، راستے بھی ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنے حد بندیے ہیں، تو اس جار کے حق شفع کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے بھی شفع کا حق ہے، اور جمہور علماء اس جار کے لیے شفع کے قائل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف ہے، اور عام علماء سعودی ان کا بھی کتابوں کے اندر جس طرح پڑھے جاتے ہیں نا اسی طرح ہی ہے اہل حدیث علماء۔ تو اب احناف جار کے لیے وہ شفع کا حق ہے ان کے نزدیک، لیکن شفع کے حق کو ساقط کرنے کے ہیلے بھی ہیں، وہ امام صاحب نے ادھر بتایا ہے۔ الشفعۃ للجوار، یعنی بعض یہ 20 نمبر ہیلہ ہے، 20 نمبر ترتیب کے مطابق۔ وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے کہا، یعنی حدیث تو اوپر آپ نے سن لی ہے نا، تو اس حدیث کے باوجود بعض لوگوں نے کہا الشفعۃ للجوار، یعنی شفع کا حق پڑوسی اور ہمسائے کو بھی ہوتا ہے۔ اوپر والی ویسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی جو غیر شریک ہے نا اس کے لیے شفع کا حق نہیں ہے، یہ جمہور علماء دلیل دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہے نا اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعہ، یعنی حد بندیاں ہو جائیں، راستے پھیر دیے جائیں تو پھر شفع نہیں۔ ایسا پڑوسی جس کے راستے علیحدہ علیحدہ، جن کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں، حد بندیاں بھی ہیں، کسی چیز کے اندر شرکت نہیں ہے، تو اس کے لیے شفع نہیں ہے ویسے، لیکن یہ چونکہ قائل ہیں شفع کے، اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ الشفعۃ للجوار، یعنی پڑوس کے لیے بھی شفع کا حق ہے۔ ثم آمد الی ما شددہ، پھر جس چیز کو مضبوط کیا تھا، شددہ یعنی فابطلہ،
اس نے اس کو باطل کر دیا، یعنی قصد کیا اس نے اس چیز کو باطل کرنے کا جس کو اس نے مضبوط کیا تھا۔ یعنی پہلے ان کا مضبوط عقیدہ ہے کہ پڑوسی شبہ کا حق رکھتا ہے، لیکن پھر اس کو باطل بھی کر دیا ہے۔ یہ ہے فَأَبْطَلَهُ، باطل کر دیا، خود ہی اس کو باطل قرار دیا۔ اور کس طرح ہے وہ آگے ہیلا ذکر ہے کہ کہا کہ اِنِ اشْتَرَىٰ دَارًا، اگر کوئی گھر خریدے، فَخَافَ أَن يَأْخُذَهَا الْجَارُ بِالشُّبْهَةِ، اسے ڈر ہو کہ پڑوسی جو ہے نا شبہ کے ساتھ اس کو لے لے گا، شبہ کر دے گا پڑوسی۔ اشترا سہمن من میات سہمن، تو 100 حصوں میں سے ایک حصہ وہ خرید لے مثلا، تو یعنی اس گھر کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 حصے مثلا سمجھ لیں آپ 100 فٹ ہے ہوگا یا 100 مرلے یا اس طرح کوئی فرض کر سکتے ہیں، تو ان میں سے 100واں حصہ جو ہے نا وہ خرید لیتا ہے پہلے۔ اب یہ خریدنے کے ساتھ گویا کہ اس آدمی کا شریک ہو گیا ہے یہ، یعنی 100واں حصہ اس کا ہے اور 99 حصے اس کے ہیں بائے کے جس نے بیچنا ہے، یعنی اس کا جو مالک ہے، تو ایک حصے گویا کہ یہ اس کا اب شریک بن گیا ہے۔ ثم اشترى الباقیہ، پھر بعد میں اس نے باقی خرید لیا، بعد میں اس نے باقی 99 حصے وہ خرید لیے۔ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي سَهْمِ الْأَوَّلِ، اور پڑوسی کے لیے شفع کا حق ہوگا پہلے حصے میں، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، اور جو باقی گھر ہے 99 حصے اس کے لیے اس میں کوئی شفع نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جو 100واں حصہ ہے نا اس کے اندر کہتے ہیں کہ شفع کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پڑوسی جو ہے نا اس کو کبھی بھی نہیں خریدے گا کہ 100واں حصہ خرید کے کیا کرنا، وہ تھوڑا ہے بالکل، اس طرح اس کے حق کو ساقط کیا ہے اس کے اندر۔ وَلَهُ أَن يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس میں ہیلا کرے یا اس کے متعلق اس قسم کا ہیلا کرے شفع ساقط کرنے کے لیے۔ تو یہ آگے جو ہے نا یہ حدیث ذکر کی ہے دوسری، یہ بھی پہلے ویسے گزر گئی ہے کتاب البیوع میں۔ یہ عمر بن شرید کہتے ہیں کہ مسور بن مخرمہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوضع یدہ علی منکبی، انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا میرے کندھے پر، فانطلقت معہ، تو میں ان کے ساتھ چلا سعد بن مالک کی طرف، یا سعد بن مالک کے پاس میں گیا، تو فقال ابو رافع، تو وہاں ابو رافع تھے، انہوں نے مسور سے کہا الا تامر ھذا، کیا آپ سعد کو حکم نہیں دیتے، ھذا سے مراد سعد ہیں، سعد کو حکم نہیں دیتے کہ وہ مجھ سے میرا وہ گھر خرید لیں، میرا وہ مکان خرید لیں، الذی فی داری، جو کہ میرے دار میں ہے، دار سے مراد ہے حویلی، دار بیت سے بڑا ہوتا ہے، بیت جو ہے نا یہ کمرہ بھی ہونا، اگر ایک کمرہ اس کو بیت کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو دار نہیں کہتے۔ دار وہ ہوتا ہے جس میں کئی کمرے ہوں، کئی رہائشی ہوں اس کے اندر۔ دارہ یہ دوروں سے ہے نا، یعنی آمد و رفت جو ہے نا، گھومنا آنا جانا زیادہ ہو اس کے اندر، افراد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو دار کہتے ہیں۔ تو بیت تو اس کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جاتی ہے، عموماً ایک کمرے کے اندر بندہ رات گزار لیتا ہے نا، بعد یہ بھی تو صحیح لفظ بنا ہے۔ تو بہرحال فقالا، تو سعد نے کہا لا ازیدہ علی 400، میں 400 سے زیادہ نہیں دوں گا اس کو، 400 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، اما مقطعہ و اما منجمہ، یہ یا تو قسطوں میں ادا کروں گا، یعنی قسطوں کے اندر جو ہے نا میں ادا کروں گا، یہ ویسے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مقطعہ اور منجمہ، نجم سے ہے نا یعنی ستارہ، یعنی ہر مہینے ستارہ کے طلوع ہونے کے حساب سے قسط وار ہے، یعنی مہینہ مہینہ، یہ مقطعہ لفظ عام ہے، یہ منجمہ خاص ہے۔ تو اس نے کہا، ابو رافع نے کہا او دی تو 500 نقدن، میں 500 نقد دیا گیا ہوں، یعنی مجھے قیمت اس کی 500 ملی ہے نقد، یہ تو ادھار دے رہے ہیں 400، مجھے تو نقد 500 ملتے ہیں۔
فمنعته، تو میں نے اس کو روک لیا ہے، یعنی انکار کر دیا ہے۔ ولولا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، الجار احق بثوابہ، کہ ہمسایہ اپنے قرب کے باعث زیادہ حقدار ہے، ما بیعتک، تو میں یہ تجھے یہ نہ بیچتا، سعد سے کہا، یا کہا کہ میں تجھے نہ دیتا۔ یہ امام بخاری اصل بتانے یہ چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے پڑوس کا اعتبار کر لیا ہے، پڑوسی کا لحاظ رکھا ہے، پڑوسی کا یعنی ریت بھی دے دیا، تو ادھر وہ پڑوسی کا جو شفے کا حق ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے رد میں حدیث ذکر کی ہے۔ آگے اگلی روایت آگے جو ہے نا، قال بعض الناس، یہ 21 نمبر ہیلا ہے، 21 نمبر، اذا اراد ان یبیع الشفع، بعض کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مکان فروخت کرنے کا ارادہ کرے، فلاح، تو اس کے لیے جائز ہے ان یحتال، یہ کہ وہ ہیلا کرے تاکہ وہ شفع باطل کر دے۔ یہاں بھی حتی تعلیلیہ ہے، تاکہ وہ شفع باطل کر دے۔ فیہب البائع للمشتری الدار، یعنی بائع جو ہے نا مشتری کو گھر ہبہ کر دے، بیچنے والا خریدنے والے کو وہ گھر ہبہ کر دے، وَيَحُدُّهَا، اور اس کی حد بندی کر کے اس کے حوالے کر دے، یعنی جتنا اس کو ہبہ کرنا تھا نا اس میں سے وہ مقرر یعنی تعین کر کے اس کی حد بندی کر کے اس کو اس کے حوالے کر دے، یدفعها، اس کے حوالے کر دے، وَيُعَوِّزُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، اور اس کے عوض مشتری اس کو 1000 درہم دے دے، 1000 درہم دے دے۔ فلا یکون للشفیع فیہا شفع، تو شفع کرنے والے کے لیے اس میں شفع کا حق نہیں رہے گا۔ دیکھو نا، ہے تو اصل میں بیع تھی حقیقت میں، لیکن ظاہر اس طرح کرایا کہ یہ بیع نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، کہ میں نے اس کو مکان ہبہ کیا، اس نے مجھے یہ پیسے جو ہے نا وہ ہبہ کر دیے، اس طرح وہ شفع کرنے والے کا حق جو ہے نا وہ ساقط کر دیا ہے، کیونکہ شفع بیع کی صورت میں ہوتا ہے، فروخت خرید و فروخت کی صورت میں، ہبے کی صورت میں جو ہے نا یہ شفع نہیں ہوتا کہ اس نے اس کو ہبہ کیا یہ شے، پھر شفع نہیں ہوتا۔ بیع اگر ہونا پھر شفع ہوتا ہے نا، تو ادھر انہوں نے حقیقت میں تو بیع تھی، لیکن وہ صورت شکل اس طرح کی بنائی ہے کہ چیز ہبہ کیا تو اس نے قیمت اس کو ہبہ کر دی ہے، نام ہبہ رکھا ہے تاکہ شفع کا حق جو ہے نا یہ باطل کر دے۔ تو آگے جو ہے نا یہ حدیث وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان سعدا ساومہ بیتا ب400 مسقال، فقال، ویسے پہلے درہم کا ذکر تھا، ادھر مسقال کا ذکر ہے، یہ راوی کا ویسے اختلاف ہے، راویوں کا، بیان کرنے والوں کا۔ مسقال جو ہے نا یہ سونے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کا ایک مسقال ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، 4.5 12 درہم ایک مسقال میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک مسقال 12 درہم، کتنا یعنی فرق ہے، تو ادھر 400 مسقال کا ذکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا لولا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بثوابہ لما آتیتکہ، یہ ثقب لفظ جو ادھر آیا ہے نا، یہ جمہور علماء جو پڑوسی کے شفع کے قائل نہیں ہے نا، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں ثقب سے مراد یہ اس کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک ہے، بر، صلہ رحمی وغیرہ، اچھے طریقے سے پیش آنا اس کے ساتھ، وہ اس طرح جو ہے نا اس کی توجہ کرتے ہیں۔ اور یا وہ دوسرا جار سے مراد شریک جار مراد لیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے، یعنی اس کو قرینہ بناتے ہیں، کیونکہ اگر دلیل موجود ہو نا پھر کسی لفظ کی تعویل کرنا جائز ہے۔ تعویل کی بھی قسمیں ہیں نا کہ جائز طویل ہوتی ہے اور ایک ناجائز طویل ہوتی ہے۔ ناجائز طویل ہوتی ہے دلیل کے بغیر، اور دلیل اگر ہو قطعی واضح تو اس وقت کسی لفظ کے ظاہر کو غیر ظاہر معنی کی طرف پھیرا جا سکتا ہے، یعنی جار ظاہر معنی تو پڑوسی ہے نا کوئی بھی ہو، اور غیر ظاہر یہ شریک پڑوسی جو ہے نا یہ مراد یہاں لینا وہ اس دلیل کی وجہ سے ہے، اس دلیل کی وجہ سے۔ یہ کتاب ہے المفسرون بین التاویل والاثبات فی اسماء اللہ والصفات، یا فی الاسماء والصفات۔ ہاں، اس کتاب کی پہلی جلد جو ہے نا یہ 2 جلدوں میں ہے، شروع میں جو ہے نا کوئی تعویل کے بارے میں بحث لکھی ہوئی ہے،
طویل کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں، لکھنے والے سلفی ہیں یہ محمد بن عبد الرحمن بغراوی، تو انہوں نے وہاں طویل کی یہ 2 قسمیں لکھی ہوئی، حجت اللہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، ایک بعید طویل ہے اور ایک قریب طویل ہے۔ قریب طویل جو ہے نا یہ دلیل کی بنا پر ہوتی ہے، بعید طویل جو ہے نا وہ نجائز ہوتی ہے، یہ اصطلاحیں ہیں۔ دوبارہ یہاں وہ جار سے مراد پھر وہ شریک جار مراد لے لیتے ہیں جمہور علماء اس دلیل کی وجہ سے جو پہلے ذکر کی گئی ہے۔ آگے پھر بتاتے ہیں امام، یہ 22 نمبر ہلا ہے، وقال بعض الناس ان اشترى نصیب دار، اگر کوئی بندہ وہ کسی یعنی کسی بندے نے مکان کا کچھ حصہ خریدا، مکان کا کچھ حصہ خریدا، فاراد یبطل الشفع، تو اس نے شفع کو باطل کرنا چاہا، ڈرتا ہے کہ کوئی شفع نہ کر لے تو وہ شفع کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ وہب مشتراہ لابنہ صغیر، تو جو اس نے خریدا ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو ہبہ کر دیا اس نے، ولا یکون علیہ یمین، تو اس صورت میں نابالغ پر قسم نہیں ہوگی، اس پر قسم نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا نابالغ کو کہ تو قسم دے کہ تمہارے والد نے ہبہ کی نیت سے تجھے یہ کر دیا ہے یا محض شفع سے بچنے کے لیے ہیلا کیا ہے، کیونکہ نابالغ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نابالغ سے قسم لی نہیں جاتی، اس طرح جو ہے نا شفع کے حق کو ختم کیا ہے۔ آگے اگلا باب ہے 15 نمبر باب احتیال العامل لیہدی لہ، یہ عامل کا تحفہ لینے کے لیے ہیلا کرنا، کہ مجھے کوئی تحفہ دیا جائے، ویسے تو کوئی تحفہ دیتا نہیں ہے اس کو، نہ کسی نے دینا تھا، لیکن اس نے یہ عامل بنا ہے تاکہ لوگ مجھے تحفے دیں، تو یہ ہیلا ہیلا جو ہے نا اس نے اختیار کیا ہے تاکہ تحفے وصول کرو لوگوں کے۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح عامل بنایا تھا، وہ گیا تو اس نے آ کے جو جمع کروانے تھا نا، اس میں سے کچھ کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، باقی دوسرا جمع کروا لیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جو ہے نا منع کیا اور اس کا نوٹس لیا، اور یہاں تک کہا تھا کہ یہ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، پھر دیکھتا اس کو کوئی تحفہ دیتا۔ تو یہ گویا کہ اس کو ہیلا بنانا، تحفے لینے کے لیے عامل بننے کو، تو یہ منع ہے، ہیلا منع ہے۔ یہ بھی گویا کہ ہیلے کی ایک جو ہم گن رہے ہیں نا، پہلے 22 نمبر اب 23 نمبر یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تحائف وغیرہ جو ہے نا، یہ تحفہ جو ہے نا کسی سرکاری عہدے پر جو بندہ ہوتا ہے، یا جس طرح ہمارے عدالتی شعبے ہیں، سرکاری کام کرتے ہیں اور ان کو تنخواہیں وغیرہ ملتی ہیں، تو ان کو بھی منع کیا گیا ہے کسی کا تحفہ وصول کرنے سے، ہدیہ لینے سے منع ہے، سخت منع ہے۔ بلکہ حدیثیں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ کوئی یہ اس کو جو ہے نا ربا کہا گیا ہے، یعنی رشوت یا سود۔ آگے جو ہے نا الجار والی روایت ذکر کی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وقال بعض الناس ان اشترى دارا، ان اشترى دارا، یہ میرا خیال آخری باب ہے، آخری حدیث کتاب ہیل کی 6980 نمبر حدیث ہے یہ۔ وقال بعض الناس، یعنی حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے الجار احق بساقا بہ، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے کہا ہے ان اشترى دارا ب20,000 درہم، اگر کوئی گھر خریدے، کوئی گھر خریدے 20,000 درہم کے ساتھ، گھر خریدا 20,000 درہم کے ساتھ، فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ہیلا کرے، ہیلا کرے۔ یہ ہیلا جو ہے نا شفع کے حق کو ساقط کرنے کے لیے ہے، یہ ہیلا کرے۔ وہ کس طرح؟ حتی یشتری الدار ب20,000 درہم، یعنی وہ گھر جو ہے نا وہ 20,000 درہم کا ہی خریدتا ہے، قیمت یہی مقرر کرتے ہیں اس کی، لیکن ینقدہ 9,000 درہم و 900 درہم و 99، لیکن اس کو نقدی طور پہ 10,000
9,999 درہم نقد دے دیتا ہے، 9,999 یہ دے دیتا ہے، یعنی 10,000 پورے نہیں کرتا، ایک درہم کم رکھتا ہے تھوڑا، 9,999 درہم وہ دے دیتا ہے نقد، وَيَنْقُضَهُ دینارًا، اور ایک دینار نقد دے دیتا ہے، ایک دینار نقد دے دیتا ہے، بما باقیہ من العشرین الف، 20,000 سے جو باقی رہ گئے تھے، 1,001 باقی رہ گیا تھا نا، 1,001، 9,999 دے دیے، 20,000 میں سے 1,001 باقی رہ گیا تھا، اس کے بدلے میں ایک دینار دیا ہے، دینار سونے کا ہے، سونے کا، تو بما باقیہ من العشرین الف فَإِن طَلَبَ الشَّفِيعُ، اگر شفع کرنے والا مطالبہ کرے شفع کا، آخذہ ب20 الف درہم، تو وہ 20,000 کے ساتھ ہی لے گا، یعنی شفع کرنے والے کو 20,000 پورے دینے پڑیں گے، پورے، وہ کہے گا کہ میں نے تو 20,000 کا یہ خریدا ہوا ہے تو مجھے 20,000 دے، وَإِلَّا وَغَرْنَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، اس کا اس گھر پر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اس گھر کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارِ، اگر وہ مکان کا کسی اور کا نکل آیا، وہ مکان کسی اور کا حق نکل آیا، یعنی بعد میں پتہ چلا مشتری کو کہ یہ مکان اس کا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا مکان تھا، اب مشتری جو ہے نا وہ واپس کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس طریقے سے واپس کرے گا، وہ بتایا ہے کہ راجع المشتری علی البائع بما دفع الیہ، تو مشتری یعنی خریدار بیچنے والے کو وہی قیمت واپس کرے گا جو اس نے اس کو دی تھی، مشتری نہیں، بیچنے والا، بائع یعنی بیچنے والا، فروخت کرنے والا خریدار کو وہی قیمت واپس کرے گا جو اس نے اس کو دی تھی، وہ کتنی تھی، 9,999 درہم اور ایک دینار، یہ واپس کرے گا، وَهُوَ 9,000 درہم و990 درہم ودینار، 9,999 سمجھ لگی نا، یہ اور ایک دینار، کیونکہ یہی اس نے اس سے وصول کیے تھے نا، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ، اس لیے کہ بیع جو ہے نا، یہ جس وقت وہ گھر کسی اور کا حق نکل آیا، انتقض الصرف فی الدار، یہ گھر میں جو بیع صرف تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس میں ایک بیع صرف بھی تھی، بیع صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے چاندی کی سونے کے ساتھ اور سونے کی چاندی کے ساتھ، یعنی ادھر 1,001 درہم تھا ایک طرف، اور ادھر سے ایک دینار تھا اس کے بدلے میں جو اس نے دیا تھا اس کو، اب ظاہر ہے کہ چاندی کی سونے کے ساتھ بیع ہو، اس میں کمی بیشی جائز ہے، حدیث آتی ہے نا، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوها كيف شئتم، یہ صنف یعنی قسمیں اگر مختلف ہو جائے نا، پھر جیسے چاہو بیچو، جیسے چاہو، یعنی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اگر جنس ایک ہو سونے کی سونے کے ساتھ، پھر اس میں تساوی شرط ہے اور تقابض شرط ہے، نقد و نقدی ہو، چاندی کی چاندی کے ساتھ ہو تو پھر بھی ایسے ہی ہے چونکہ جنس ایک ہے، لیکن اگر جنس مختلف ہو جائے، چاندی کی سونے کے ساتھ یا سونے کی چاندی کے ساتھ، اس میں تقابض شرط ہے، نقد و نقدی، لیکن تساوی یہ شرط نہیں ہے، تو ادھر تساوی نہیں ہے، سمجھ لگی نا، تو یہ جب گھر کسی اور کا نکل آیا تھا نا، تو یہ بیع صرف جو ہوئی تھی نا ان کی وہ ختم ہو گئی ہے، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، اگر اس گھر میں کوئی عیب پائے، یعنی گھر تو اسی کا ہی ہے، مالک کا ہے، کسی اور کا نہیں نکلا، لیکن گھر کے اندر کوئی نقص نکل آیا ہے، نقص نکل آیا ہے، فَلَمْ تُسْتَحَقَّ، اور کسی اور کا حق نہیں نکلا، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ ب20 أَلْفًا، تو وہ پھر اس پر 20,000 ہی لٹائے گا، یعنی جس نے بیع صرف کی ہوئی تھی نا وہ بحال ہے، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ گھر اسی کا ہی تھا، تو اب اس سے وہ مطالبہ کرے گا کہ 20,000 کی بیع ہوئی ہے
تو میں 20,000 ہی لوں گا اگر عیب نکل آیا ہے۔ یہ امام صاحب نے جو ہے نا ان کا بیان کیا ہے کہ دیکھو ایک صورت میں یہ کچھ کہتے ہیں اور ایک یعنی عیب والی صورت میں اور ہے ان کا قول، اور اگر گھر کسی اور کا نکلا ہے تو پھر ان کا قول اور ہے، دوسرے کے خلاف ہے۔ قولوں کے اندر بھی یعنی بظاہر تناقض ہے، اس لیے امام صاحب نے ان کا جو ہے نا یہ رد کیا ہے اس مسئلے کے اندر۔ آگے جو ہے نا یہ حدیث وہی ہے جو پہلے ہم نے پڑھی تھی، ابو رافع والی، سعد بن مالک سے جو ہے نا انہوں نے وہ مکان بیچا تھا 400 مسقال کا، یہ 400 مسقال ہے، ادھر بھی 400 مسقال کا لفظ ہے۔ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بثقبہ ما آتیتکہ، 400 مسقال ہے۔ یہ ویسے ادھر تشریح کے اندر جو ہے نا یہ 4000 مسقال لفظ لکھا گیا ہے، یہ کاتب کی غلطی لگتی ہے مجھے۔ 4000 مسقال، 400 مسقال معنی بنتا ہے نا، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ تو یہاں یہ کتاب جو ہے نا پوری ہو گئی ہے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ ادھر حاضر ہونا قبول فرمائے، اور ہمارے علم میں اور عمل کے اندر اور ہماری عمروں میں اور ہمارے جو اہل و عیال ہیں گھر والے تمام میں بہت بہت برکات نازل فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہی عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن ساتھیوں نے یہ پروگرام آپ طلبہ کے لیے ادھر منعقد کیا ہے، اللہ ان کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کے کراتے رہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ بیان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ترجمے کے اندر یا کسی عبارت کا مطلب سمجھانے میں، کیونکہ یہ سمجھانا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ بیان یہ بعض سے زیادہ فصیح ہوتے ہیں، تو زبان کے اندر اتنی فصاحت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.